قل لا اتبع، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان سے لا اتبع، میں پیروی نہیں کرتا اہواءکم، تمہاری خواہشات، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، میں تمہاری پیروی نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ قد ضللت، اس لیے کہ میں رستے سے ہٹ جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، اور میں راستے پر، صحیح راستے پر، درست راستے پہ نہیں رہوں گا۔ اگر میں تمہاری خواہشات کے مطابق چلوں، تمہاری مرضی کے مطابق چلوں، تمہاری اتباع کروں، تمہارے پیچھے چلوں، تو پھر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں گا جس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، تو منع فرمایا مجھے اللہ جلال نے۔ اب یہ خطاب تو نبی کریم علیہ السلام سے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف حضور علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، پوری امت کو یہ حکم ہے، دونوں احکام پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام نے تو اس پر عمل کیا؟ یقیناً عمل کیا۔ کیا امت نے بھی عمل کیا؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی عمل کیا، اولیاء نے، اہل اللہ نے، سب نے عمل کیا۔ تو آج اس کی کیا صورت ہے؟ کیا واقعی نہ تو ہم ان کی خواہشات پر چلتے ہیں، کافروں کی، مشرکوں کی، نہ ہم ان کی مرضی پر چلتے ہیں، نہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، نہ ان کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ اب ایسا نہیں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری معمولات زندگی کی 90% رسومات وہ ہندوانہ ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر شادی بیاہ تک، مرنے تک، بعض معاملات ہمارے ہندوانہ ہیں۔ یاد رکھیں اندرا گاندھی مشرکوں کی وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم جو مر چکی ہے، اس نے اپنی قوم سے کہا تھا 1965 اور 1971 کی جنگ دیکھنے کے بعد، اس نے کہا تھا، اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، تاریخی بات ہے، میں کو اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تم مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دے لو گے تو یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، یہ تم نہیں کر سکتے، طاقت کے بل پر تم انہیں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جو طاقت ان کے اندر ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، ایمان کی جو طاقت ان کے پاس۔ دیکھا کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے مومنین، مسلمان مجاہدین، ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنی جان قربان کر کے انہیں تباہ کیا، ان کے ٹینک تباہ کیے۔ تو کہا کہ ایسی قوم سے اگر تم سمجھو کہ میدان جنگ میں جیت جاؤ گے تو یہ نہیں جیت سکتے، اگر انہیں شکست دینی ہے تو انہیں فکری شکست دو، انہیں تہذیب و تمدن میں شکست دو، انہیں ثقافت میں شکست دو، پھر تم ان سے جیت سکتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اپنی تمام فلمیں، ڈرامے اپنے کلچر پر بناؤ، اپنی ثقافت پر بناؤ، اپنی تہذیب پر بناؤ، اور ان کے نوجوانوں کو ان رسومات اور اس ثقافت کی طرف لے کر آؤ، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام لوگ تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے رسوم، تمہارے رواج، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت وہ ان میں سرایت کر چکی ہوگی، پھر وہ تمہاری بولی بول رہے ہوں گے۔ اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنی فلموں میں شادیاں کرتے ہیں، مردے دفن کرتے ہیں، مردوں کو جلاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کلاس میں ایک بچے نے ہوم ورک نہ کیا یا کوئی شرارت کی، تو میں نے اسے جھڑکنے کے لیے بلایا اپنے پاس، تو وہ ڈر گئے اور میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ ماں قسم، یہاں سے پکڑ کے، یہاں سے گردن پکڑ کے، گردن کا ماس گوشت پکڑ کے کہنے لگا کہ ماں قسم میں آئندہ کر کے آؤں گا، رام قسم میں آئندہ کر کے آؤں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یقین کریں میرا دل دہل گیا، میں کانپ کے رہ گیا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ یعنی وہ ہندو، وہ مشرک، وہ اپنے مقاصد میں 100% کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہمارے بچے ان کی بولی بول رہے ہیں۔ یہ چند سال پہلے گجرانوالہ میں ایک شادی حال میں، وہاں ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے، کوئی 8-10 سال کا بچہ ہوگا،
وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ پاپا شادی ہو گئی ہے؟ وہ پاپا کہنے لگے ہاں بیٹا ہو گئی ہے. تو کہے پھیرے تو لیے نہیں ابھی انہوں نے. وہ 8-10 سال کا بچہ ہے اور اس کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ ابھی پھیرے تو لیے نہیں تو شادی تو پھیرے لینے کا نام ہے، پھیرے لینے کا نام ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں انہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہیں. وہ سمجھ گئے کہ ان کی نسلیں کیسے برباد کرنی ہیں، اور ہم آج تک نہیں سمجھے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا کیسے. ہم نہیں سمجھے کہ ہمارا کلچر یہ ہے، ہماری تہذیب مسجد ہے، ہماری ثقافت دین ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مسجد میں لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، علماء کے پاس بٹھانا ہے، مسجد کی عبادت کی ترغیب دینی ہے، دینی جو ہمارے شعائر ہیں ان کی طرف لانا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے. ہم نہیں سمجھ سکے. ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے چلو فلم بھی دیکھ لے، پڑھتا بھی ہے، چلو فلم بھی دیکھ لے، ڈرامہ بھی دیکھ لے. اس فلم ڈرامے کے ذریعے کیا زہر گولا جا رہا ہے دماغوں میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. ہم پر ہر قوم نے اپنی تہذیب، اپنا ثقافت ہم پہ مسلط کیا اور ہم سمجھ ہی نہ سکے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمارا کلچر بھی ہمارا دین، ہماری ثقافت بھی ہمارا دین، ہمارا تہذیب و تمدن بھی ہمارا دین. اس دین سے باہر مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے، باقی سب گمراہی ہے، سب بے راہ روی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.